ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی 67 کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ شام میں قاضی فاضل سلطان کے منصوبے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں خلیل پیغام لاتا ہے کہ کریک جانے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف قدس میں شہزادہ والورڈ کے سامنے ایک انجان شخص شانہ لے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایسے خود کو بھوکا رکھ کر اس پنجرے سے آزاد نہیں ہو سکتے تم۔ والورڈ جواباً کہتا ہے کہ اس کا کام مجھے قید میں رکھنا نہیں ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ اس کا کام صلاح الدین کو والورڈ کو اس سے ہرانا ہے، اور یہ کہہ کر وہ شخص اپنا ماسک اتارتا ہے اور والورڈ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا۔ پھر وہ شخص شہزادہ والورڈ کو کہتا ہے کہ جلد تمہاری بیماری کے بھی اثر تم پر شروع ہوں گے اور تمہارے زخم تمہاری طاقت بن سکتے ہیں، یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد شہزادہ والورڈ بھی اس کھانے کو کھا لیتا ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین کریک قلعے کے نزدیک منصوبے سے اپنے سپاہیوں کو آگاہ کر روانہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں علی اور تراب بورو کو یہ خبر دیتے ہیں کہ شڈلیون اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بورو جواباً کہتا ہے اچھا ہے کہ وہ سب آپس میں لڑیں، ہم شہزادہ والورڈ کو آسانی سے وہاں سے لے کر نکل جائیں۔ اس طرف قدس میں اسبیلا بہت پریشان ہوتی ہے، ماریا اسے دیکھ کر اس کی طرف بڑھتی ہے۔ اسبیلا ایک پانی کا گلاس بھرتی ہے اور اس کے ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں والورڈ کو لارڈ گائے کی شر اور اس کی چال سے نہیں بچا پائی، اور مجبوراً ماریا کو کہتی ہے کہ میں لارڈ گائے سے شادی کروں گی۔ دوسری طرف قاہرہ میں اسبیلا گمشتگین کو بتاتی ہے کہ صلاح الدین میرے شوہر کا قاتل ہے اور وہ کریک کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے میں صلاح الدین سے دشمنی مول لے رہی ہوں۔ گمشتگین اس کی بات کا یقین نہ کرتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس کی موت کی خبر سن کر اس کی قبر پر کیوں نہیں گئی تھی؟ اتنے میں کونتس کا ایک سپاہی شڈلیون کی فوج اور اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ سن کر کونتس غصے سے باہر آ کر کہتی ہے کہ وہ دوبارہ مرنے کے لیے آیا ہے۔ شڈلیون یہ سن کر اس سے سمجھاتا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور اس قلعے کا کونت ہوں۔ بیلا گمشتگین کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کریک کا ایک بہت جلد نیا کونت ہوگا۔ یہ سن کر شڈلیون غصے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں ولیم بیلین کو کریک کے معاملات سے آگاہ کرتا ہے، لیکن بیلین سب چھوڑ کر سبیلا کے بارے میں سوچتا ہے کہ سبیلا والورڈ کے لے کر بہت پریشان ہوگی۔ عین وقت الیسا مائس کے ساتھ یہ خبر لاتا ہے والورڈ کو قدس میں سلطان کے سپاہیوں نے مغربی جانب ایک عبادت گاہ میں دیکھا ہے۔ یہ سن کر بیلین ولیم کو کہتا ہے کہ تم مارکوس کے ساتھ شہزادہ والورڈ کو ڈھونڈو گے اور خود کریک جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری جانب پھر انجان شخص وہ آ کر والورڈ کے پاس وہ خالی تھالی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ والورڈ کہتا ہے وہ کیسے صلاح الدین کو شکست دے سکتا ہے۔ یہ سن کر انجان شخص کہتا ہے اگر اس کے زخم اس کی نجات بن جائیں تو وہ ایک کامیاب بادشاہ بنے گا۔ دوسری طرف قاہرہ میں شڈلیون بیلا سے کہتا ہے ایک بہادر سورما کے ہوتے ہوئے تم ایک ایسے انجان شخص پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہو، حتیٰ کہ جو تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا۔ شڈلیون کو گمشتگین کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ ابھی سلامت ہے۔ شڈلیون غصے سے اپنے سپاہیوں کو حملے کے لیے کہہ دیتا ہے اور حملہ جاری ہو جاتا ہے۔ گمشتگین حملے کے دوران بیلا کے سامنے آتا ہے۔ بیلا کہتی ہے وہ اپنے قلعے کی حفاظت کے لیے لڑ سکتی ہے۔ کارا تیگن ان کو لڑتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے کہتا ہے جلدی کرو، بھاگنے کی تیاری کر لو۔ دوسری طرف جنگل میں بورو بیلین کے منتظر ہوتا ہے۔ بیلین وہاں پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے پیچھے روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑا آگے جاتے ہیں، خفیہ راستہ مل جاتا ہے اور وہ بیلین کے ساتھ ایک سرنگ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سرنگ میں داخل ہونے کے بعد بیلین کہتا ہے کہ ایک اگلا کام ان کا ہے۔ بورو ہاتھ آگے کر کر بیلین کو شکریہ ادا کرتا ہے اور بیلین کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو کہہ دے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ دوسری طرف قاہرہ میں کارا تیگن دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ بالآخر کارا تیگن اس دروازے کو توڑ دیتا ہے۔ اسی لمحے ایک سپاہی آ کر کارا تیگن پر حملہ کرتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے۔ وہ زخمی حالت میں ہجر کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہے اور مزید سپاہی آ کر اسے دبوچ لیتے ہیں۔ اتنے میں بورو پیچھے سے آ کر انہیں آزاد کرواتا ہے اور البیس کارا تیگن کو پوچھتا ہے کیا آپ ٹھیک ہو جناب؟ اور کارا تیگن غصے سے کہتا ہے کافر نے اس کی آنکھ پہ سوراخ کر دیا ہے، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اتنے میں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں شڈلیون اور گمشتگین کے آدمی جو لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں۔ بیلا کو شڈلیون دیکھ کر کہتا ہے کونت کا سیر لے کر آنے والے کو سونے میں تول دیا جائے گا، جس کے بعد گمشتگین کے آدمی بیلا کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ بیلا غصے سے کہتی ہے کہ میرے جیتے جی تم کریک کو حاصل نہیں کر سکتے۔ شڈلیون خوش ہو کر کہتا ہے یہ کام میں خوشی سے کروں گا۔ اس طرف بورو شہزادے کو لے کر خفیہ راستے سے جا رہا ہوتا ہے کہ کاراجا سپاہیوں کے ساتھ اس کا راستہ روکتا ہے، اور بورو کے کہنے پر کارا تیگن ہجر کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور بورو کراجا پر حملہ کر دیتا ہے۔ قدس میں ولیم مارکوس تاجر لیسا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ مارکوس دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ کھولنے میں ناکام ہوتا ہے۔ پیچھے سے کچھ سپاہی آ کر مارکوس اور ولیم کے آدمیوں کو گھیر لیتے ہیں۔ کریک میں شڈلیون بیلا کو مار پائے گا؟
تو ناظرین شرل لیون کی اب بیلا کو مار پائے گا، آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ دوسری طرف ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ شرل لیون کا ایک منصوبہ ہے جو کہ منصوبے کے طور پر لارڈ گائے کو بھی بچانا چاہتا ہے۔ تو ناظرین آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ لارڈ گائے بھی بچ جائے۔ تو اس ایپیسوڈ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لارڈ گائے کو اب پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا ہے، جس کے بطور لارڈ گائے کو بچانا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی جیسے کیسے کر کر ان کو لارڈ گائے کو بچانے میں آخر کار جو اس کے حمایتی ہیں وہ ان کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے جس کے بطور لارڈ گائے بھی بچ جائے گا۔ اب جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ قدس کا بادشاہ مالڈرک جو کہ تخت بالکل چھوڑ کر اس دنیا سے فراز ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں کہ آخر قدس کا بادشاہ کون ہوگا۔ نیا بادشاہ میرے خیال سے ہوگا لارڈ گائے، جو کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ لارڈ گائے ماریا کا ایک ایسا اتحادی ہے اور ماریا کے ساتھ ایسا ہر چال میں ملوث ہے، تو اسی لیے ماریا اب ایسا چاہے گی کہ لارڈ گائے کو یروشلم کا بادشاہ منتخب کرے گی۔ اب یہ سب ہونے کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ ماریا اب لارڈ گائے سے جو کہ سبیلا کی شادی ممکن ہو جائے گی، یہ سن کر یہ سب جان جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ہم شہزادے بالویڈ کی تو شہزادہ بالویڈ بھی بہت ہی زیادہ خوفناک طریقے سے دکھائے جائیں گے، جیسے کہ بالویڈ کو جو مرض لگا ہے، کوڑ کا مرض، اس میں جو مختلف ہوتا جائے گا اور اس کے چہرے پر کچھ اس طرح سے کچھ نشانات ہمیں نظر آئیں گے جو ہم سب دیکھ کر حیرت انگیز ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں شہزادہ بالویڈ کی بیماری کے بارے میں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حکیم لطیف جو کہ اب ایسا کرے گا، لطیف حکیم بہت سی ایسی مرہم دوائی بنائے گا جس کے بطور پھر بھی شہزادہ بالویڈ کو بچانا ناممکن ہوگا۔ تو اسی وجہ سے جو شخص جو آپ کو بتایا ہے کہ انجان شخص آئے گا اور شہزادہ بالویڈ کو وہ اپنے چہرے سے ماسک اٹھا کر اسے دے گا اور اسی طرح کے کوٹ ماسک بنائے گا جس کے بطور اس کے چہرے پر کوڑ کی بیماری کے نشانات غائب ہو جائیں۔ اور یہ سب نشانات کو غائب کرنے کے لیے شہزادہ بالویڈ کو وہ ہر طرح کے منصوبے سے آگاہ کرے گا، اور پھر اسی طرح لارڈ گائے کو مارنے کے بعد اصل وارث جو کہ قدس کا اصل وارث شہزادہ بالویڈ وہ قدس کا اصل بادشاہ بن جائے گا۔ اس کے بطور اگر ہم آپ کو بتائیں کہ شہزادہ بالویڈ جب بڑا ہوگا تو تب اس وقت یروشلم اور دمشق کی فوج کے ساتھ صلاح الدین یروشلم پر حملہ کر دے گا، جو کہ سامنے دشمنوں میں سے سامنے پائے گا بازنطینیوں کا لشکر، اور اس کے ساتھ ساتھ پائے گا بیلین کا جو سب سے بڑا لشکر۔ بیلین بھی کونت بن جائے گا، جو کہ اب تو وہ بیلین میں اکاؤنٹ ہے، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب قاہرہ کا بھی کونت اب بیلین ہی ہوگا، جو کہ اب گمشتگین جو کہ قلعے کے لیے بازنطینیوں کے ساتھ لالچ میں جا ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلطان نور الدین زنگی اسے واپس بلائے گا اور اسے اس کی کیے کی سزا ادا کرے گا۔ جب اس کی سزا اسے ملے گی تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ میں بازنطینیوں کے ساتھ اتحاد نہ کروں۔ تو اسی دوران جب ایسا ہوگا تو ایسے معاملات سے سلطان نور الدین زنگی پھر اسے ایک ایسا فریضہ سونپیں گے کہ گمشتگین کو واپس اپنی جگہ پر بھیج دیں گے، تو جس سے ہمیں گمشتگین کو بھی اس ڈرامہ سیریز سے نجات مل جائے گی، ہمیں بھی وہ گمشتگین جانے کو نظر آئے گا۔ ہاں، تو جیسے کہ اس کے بطور سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گمشتگین تو گزر جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ گمشتگین کے جانے کے بعد ایک اور نیا ہمیں اداکار دیکھنے کو ملے گا، جو کہ وہ کافی زیادہ سنسنی خیز واقعات میں دکھایا جائے گا، اور اس کے آنے والے ٹریلروں میں سینیریو بھی بہت سے ایسے دیکھنے کو ملیں گے جو ہم سب کو حیرت انگیز کر دیں گے۔ تو ناظرین سب جانتے ہو کہ جس طرح سے ہمیں کلش عثمان سیریز میں نظر آیا تھا
سیزن 6 میں جو کہ اولوگون کی واپسی ہوئی تھی، اسی طرح سے ہمیں نظر آئے گا اس ڈرامہ سیریز میں بھی سلطان نور الدین زنگی کے بعد. اور سلطان نور الدین زنگی جب مستقین کو اپنے فریضے پر اسے سونپ دے اس کا فریضہ سونپیں گے اور وہ یہاں سے واپسی منعقد ہو جائے گی. جب اس کی واپسی منعقد ہوئے گی تو اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی ایک ایسا اداکار بلائیں گے، مطلب کہ ایسا ایک اپنا دیہاتی قریبی بلائیں گے جو ہمیں اولوگون کی واپسی جیسا نظر آئے گا. تو ہمیں اس طرح سے بہت سے ایسے اداکار بھی دیکھنے کو ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر بات کریں نور الدین زنگی کے رول پلے کی، تو نور الدین زنگی بھی اب بہت جلد ہمیں ایک ایسی ایپیسوڈ نظر آئے گی جب نور الدین زنگی بھی اس ڈرامہ سیریز سے الوداع کہہ جائیں گے. تو سیزن 3 کے بارے میں بات کریں تو سیزن 3 سلطان نور الدین زنگی تو پہلے ہی مر جائے گا، لیکن سیزن 3 میں اس کا بیٹا جو اسماعیل وہ کافی بڑا ہوگا اور دمشق کا بادشاہ وہی ہوگا. دمشق کے بادشاہ ہونے کے طور وہ ہر چیز کو اپنائے گا. اور اس کے طور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہوگی کہ سلطان نور الدین زنگی کا جو بیٹا اصل وارث جو تخت کا بادشاہ اسماعیل، وہ کافی زیادہ غصے سے بھرپور ہوگا اور ذہین بھی ہوگا اور تیز تلوار باز بھی ہوگا. تو ٹریلر 3 میں صلاح الدین سے ہر چیز کو چھین لیا جائے گا اور صلاح الدین بہت سے ایسے کام کرے گا جو ہمیں بہت زیادہ انٹرٹین دیکھنے کو ملیں گے. تو ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے اور ایسے اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، جس سے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو ہم نے ایسی اپڈیٹ سے آگاہ کیا ہے جو شاید آپ کو کوئی بھی اپڈیٹس نہ دے سکے. تو ناظرین، آپ سبھی جانتے ہو کہ سلطان نور الدین زنگی کے بعد جو اسماعیل کی اپڈیٹس وہ بھی آپ کو میں نے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو صلاح الدین کے مرکزی قاہرہ پہ مطلب کہ قاہرہ کو فتح کرنے کے بعد اس سے پھر سے قاہرہ واپس لیا جائے گا. ناظرین، قاہرہ آسس کو قاہرہ کا وزیر منتخب کریں گے یقیناً صلاح الدین. یہ اپنے خاص سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ کرک قلعے کی حفاظت کریں. تو کرک قلعے میں جب وہ اپنے سپاہیوں کو بھیجے گا تو کرک قلعے میں جانے کے بعد یروشلم کی فوج کے ساتھ مل کر پیچھے سے حملہ کرے گا ابیلین اور ولیم اور مارکوس. یہ تینوں کی ایک دستہ ہوگا ان کے پاس جنگجو کا، اور وہ چاروں اطراف سے اٹیک کریں گے. جو وہ اٹیک کریں گے تو اٹیک کرنے کے بعد وہ قلعے کو صلاح الدین سے واپس لے لیں گے. جبکہ صلاح الدین ایک بڑے محاصرے پر چلیں گے، تو اس محاصرے پر جب روانہ ہوں گے اس دوران کرک قلعہ ان سے واپس چھین لیا جائے گا اور ان کے خاص سپاہیوں کو گرفت میں کر لیں گے. ان کے خاص سپاہیوں کو گرفت کرنے کے بعد ان کے خاص سپاہیوں کو اپنی پنجروں میں ڈال لیں گے اور ان کو بندی بنا لیں گے. اینی ویز، یہ جو بھی ہوگا یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا. تو اینی ویز، آپ کو جو اپڈیٹس دے رہا ہوں اس اپڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب براہ راست لازمی کر دیجیے گا. اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی ایسی اپڈیٹس دی ہیں جو اس سے پہلے آپ نے کسی بھی چینل پر نہیں ملے گی آپ کو. تو یہ میرا آفیشیل چینل ہے، تو اس کو سبسکرائب کر لیں. یہ مائی نیو چینل ہے، تو آپ کو ڈیلی ایسی اپڈیٹس دیتا رہوں گا سلطان صلاح الدین کے بارے میں، سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کے حوالے سے. اور انشاءاللہ میری بہت جلد کرولش وران سیریز کے بارے میں بھی اپڈیٹس آئے گی. مطلب کہ کرولش وران سیریز کے بارے میں بھی اپڈیٹس دوں گا آپ کو. اور جب کرولش وران سیریز کے بارے میں اپڈیٹس دیں گے تو وہ بھی آپ سے یقینی طور پر دیکھنا، اور آپ کو اس میں بھی بہت سا انٹرٹین دیکھنے کو ملے گا. تو بٹ جو بھی ہوگا وہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھنے کو مل جائے گا. تو آج کے لیے میں نے آپ کو جتنی بھی اپڈیٹس دی
وہ بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتاتا چلیں کہ سلطان نور الدین زنگی بہت جلد اس ڈرامہ سیریز سے خارج ہو رہے ہیں، مطلب کہ اس ڈرامہ سیریز کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. بٹ انویس جو بھی ہوگا وہ سب دیکھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سلطان نور الدین زنگی کے رول پلے کے بارے میں، تو وہ رول پلے اگر ہم سب سے پہلے میں تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہوں. جیسے میں نے کرولش عثمان سیریز کے بارے میں بتایا، اور اب میں بتا رہا ہوں کرولش ارہان سیریز کے بارے میں. آپ نے بولن ترکس ٹیلی گرام پر دیکھا ہوگا کہ جو نور الدین زنگی کا رول پلے کرنے والا اداکار اس ڈرامہ سیریز میں انوائٹ ہو چکا ہے، اور محمد بزداد نے اسے اس ڈرامہ سیریز میں جوائن کرا لیا ہے. جو کہ مکمل طور پر پہلے تو ہمیں ایپیسوڈ کے ٹریلر میں دیکھنے کو ملا، اور اب یقینی طور پر ہمیں والوم 3 میں وہ اس کی فل واپسی آمدی ہوئی، اس کی فل واپسی ہمیں دیکھنے کو ملی. تو اینی ویز جو بھی ہے آپ کو اس کے بارے میں بھی اپڈیٹس سے آگاہ کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو ہر چیز کی اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے. تو میں نے آپ کو جو بھی اپڈیٹس دی، امید ہے کہ آپ اس اپڈیٹس کو سمجھ پائیں گے. آپ کو یقین ہوگا کہ آنے والی ایپیسوڈ کافی سنسنی خیز ہوگی اور کافی بڑھیا بھی ہوگی. تو آپ کو بتاتے چلیں، ایک اور معاملات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. ویڈیوز لمبی ہو رہی ہے، تو اس لیے میں آپ کو ایک لاسٹ ٹاپک پر آپ سے بات کر رہا ہوں. تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ لاسٹ ٹاپکس میں کیا ہوگا کہ سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ جنگ میں جو ہوگا وہ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز ہوگا. سلطان نور الدین زنگی ایک مہم پر جائیں گے اس سیریز میں. یہ طریقے اس واقعہ نہیں ہے، یہ طریق سے ہٹ کر اس ڈرامہ سیریز کو رائٹرز تھوڑا سا مطلب کہ جو لیرکس ہوتی ہے نا، مطلب کہ اس ڈرامہ سیریز کے پروڈکٹروں نے اور رائٹرز نے اس سیریز کو جس طرح سے رائٹرز کیا ہے، اور اس سیریز کو جس طرح سے اپنی بناوٹی کہانی سے اٹیچ کیا ہے، تو یہ تھوڑا سا اسی لیے ڈرامہ سیریز کو اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ ہم سب کو انٹرٹین دیکھنے کو ملے. مطلب کہ ہم سب کو انٹرٹین دیکھنے کو ملے. اینی ویز جو بھی ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ڈرامہ سیریز کو ایسا بنانے کی ایک وجہ ہے. اب وہ وجہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں. تھوڑا سا اپنے آپ سے رائٹرز ٹیم نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس طریق میں کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے کرداروں کو انوائٹ کیا ہے اس میں کہ اس سیریز کو تھوڑا بنا کر دکھایا جائے، اور تھوڑا سا ہم ناظرین کو تھوڑا سا انٹرٹین دیکھنے کو ملے. اینی ویز سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہو رہا، تو یہ تو آپ سبھی جانتے ہو. لیکن یہ ڈرامہ سیریز ہے اسلامک ہسٹری ہے، اور اسلامی ہسٹری کے طور پر ہمیں یہ ڈرامہ سیریز دیکھنا چاہیے کہ نہیں. اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگ اپڈیٹس کرتے ہیں. میں ایک مطلب کہ ایک بیان سن رہا تھا ایک مولانا صاحب کا، مولوی کا. تو وہ مولوی کہہ رہا تھا کہ ارطغرل ڈراماز دیکھنے چاہیے یا نہیں. اس کے بارے میں اینی ویز میں نہیں جانتا. تو ڈرامہ تو کچھ بھی ہے لیکن دیکھنا تو نہیں چاہیے. لیکن دوسرے ڈرامہ سیریز دیکھنے سے اچھا ہے کہ آپ یہ ڈرامہ سیریز دیکھ لیں. مطلب کہ اس ڈرامہ سیریز میں بہت سے ایسے کام سے ہیں، بہت سی ایسی مطلب کہ ایسا ذکر کیا جاتا ہے جو ہم کو فائدہ دے سکتا ہے. بہت سے ایسے فریضے ہوتے ہیں جو ہم کو یقینی طور پر ابھی بھی یہ ہمیں سمجھاتے ہیں اور ایمان کو مضبوط کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو میں جو ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو. تو جو بھی آپ کو اپڈیٹس دی ہے ان سب سے متعلق یہ سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ کو میں نے ہر چیز سے زیادہ اپڈیٹس جو دی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے آپ کو یہ اپڈیٹس دی اور آپ کو اس اپڈیٹ سے آگاہ کیا. آپ کو اس اپڈیٹس کی وہ اپڈیٹ دے
اور ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ قاہرہ میں کس طرح سے درگام سے وزیر صلاح الدین نے اپنا قلعہ مطلب کہ فتح کیا تھا، قاہرہ کس طرح سے فتح کیا اور اپنی بہادری کے منصوبے پر مطلب کہ اپنی بہادری کے طور پر وزیر صلاح الدین وزیر بن گئے۔ مطلب کہ صلاح الدین تھا پہلے مطلب کہ سلطان کے امیر تھے، اب وزیر بن گئے۔ اب وہ وقت بھی قریب ہے جب سلطنت پوری سلطنت کے بادشاہ بنیں گے، اور اصل بادشاہ تو تب بنیں گے نا جب یروشلم کو فتح کر لیں گے۔ مطلب کہ یروشلم کا بادشاہ جب بن جائیں گے، اصل بادشاہی تب ہوگی۔ مان لو کہ اصل بادشاہ تب ہم بنیں گے جب یروشلم کو فتح کر لیں گے۔ جب یروشلم فتح کریں گے تو اسی وجہ سے اصل بادشاہ تب بنیں گے، اصل بادشاہی تب ہوگی جب یروشلم کے بادشاہ بنیں گے۔ تو اسی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایپیسوڈ آنے والی ہے وہ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز ہوگی اور کافی زیادہ بڑھیا بھی ہوگی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آنے والی ایپیسوڈ میں اتنی فائٹ ہوگی کہ یقین مانو بہت زیادہ فائٹ ہوگی۔ مطلب کہ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت زیادہ فائٹ ہوگی یار۔ ایسے مان لو کہ ایسے بہت زیادہ ڈینجرس طریقے سے فائٹ ہوگی، بہت ہی بری طریقے سے۔ تو فائٹ بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ فائٹ میں ہمیں بہت سے ایسے کردار بھی دیکھنے کو ملیں گے، اور گمشتگین کو تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ لارڈ شڈلیون کے ساتھ گمشتگین کی جو دشمنی مولی ہے، تو شڈلیون کی موت آخر کب ہوگی اور شڈلیون آخر کب مارا جائے گا، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر کب شڈلیون مارا جائے گا، تو ان سب سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ فل اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو آپ کو جو بھی اپڈیٹس دے رہا ہوں یہ حقیقی طور پر تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اردو رونگ میں نہیں تو نہیں کی، تو میں نے آپ کو جو بھی بتایا ہے وہ 100% ایسا ہی ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں جو ہوگا اور آنے والی ایپیسوڈ پہ ہمیں جو دکھایا جائے گا، حتیٰ کہ ہمیں جو کچھ بھی ہمیں نظر آئے گا وہ کس طرح سے اور کیسے معاملات دیکھنے کو ملیں گے۔ اینیویز آپ کو آگاہ تو کیا ہے ہر اپڈیٹ سے، لیکن ایک اپڈیٹس اور ہے جو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دیں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو اپڈیٹس ملے گی وہ حقیقی طور پر بہت ہی کمال کی ہوگی، مطلب کہ بہت ہی اچھی ہوگی وہ ایپیسوڈ، اور وہ اپڈیٹس بھی آپ کو بہت ہی کمال کی ملے گی۔ تو اینیویز جو بھی ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تو بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فل اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے اور فل اپڈیٹس آپ کو دیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آگے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو آپ نے جو بھی اس ویڈیو میں دیکھا تو آپ کا بہت شکریہ کہ تھینکس الاٹ کہ آپ نے ہماری ویڈیو واچ کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آگے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ تو چلیے چلتے ہیں۔